قياس ابعث لنا الأمال يا باهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ دروس اللغة العربیہ کا تیسرا سبق پڑھیں گے. تیسرا سبق کافی لمبا ہے تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. الدرس الثالث. الدرس الثالث تیسرا سبق. الدرس سبق اور الثالث تیسرا. ثلاثہ تین اور الثالث تیسرا. الدرس الثالث تیسرا سبق. یہاں پہ ہم غور سے دیکھیں گے دونوں جو الفاظ ہیں ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے بیتن. بیتن اور اسی کا جو ہے دوسرا صیغہ اس نے لکھا ہے البیت. بیتن البیت. میں گرامر میں نہیں جاؤں گا، قواعد میں نہیں جاؤں گا، مختصر آپ کو سادہ الفاظ میں جیسے مؤلف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ہم کتاب کے ساتھ چلتے جائیں گے. آگے جو ہے جب قواعد آہستہ آہستہ تدریجاً شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اسے پھر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ صرف آپ اندازہ لگائیں بیتن، اور یہاں پہ جب الف لام لگ گیا تو آخر میں البیت. بیتن البیت. عربی زبان کا یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ کسی ایک نام میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی. کون سی دو؟ ایک الف لام اور ایک تنوین. یہ دونوں ایک نام میں نہیں آ سکتے. اگر میں کہوں البیتن یہ غلط ہو جائے گا. البیتن غلط ہے. ٹھیک ہے، جب الف لام نہیں ہے شروع میں تو یہاں پہ آخر میں لگے گا تنوین بیتن، اور جب الف لام آ گیا تو آخر میں جو ہے وہ البیت. ٹھیک ہے، اسے قواعد میں کہتے ہیں نکرہ. ٹھیک ہے، نکرہ اردو میں بھی نکرہ ہی کہتے ہیں اسے، اور اسے کہتے ہیں معرفہ. ٹھیک ہے، نکرہ کا مطلب ہے، سادہ الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ عام لفظ ہے، کوئی بھی ایک بیت ہو سکتا ہے، کوئی ایک گھر ہو سکتا ہے. البیت ایک خاص گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. البیت ایک خاص گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بیتن البیت. کتاب، دیکھیں تنوین، الکتاب. کتاب الکتاب. قلم القلم. قلم القلم. جمل الجمل. جمل الجمل. ٹھیک ہے، یہاں پہ نیا جو لفظ ہے ایک یہ لفظ ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، گھر. ٹھیک ہے، قلم قلم، کتاب کتاب، جمل الجمل یہ کہتے ہیں اونٹ کو. ٹھیک ہے، اونٹ. آگے الفاظ کو جملے میں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں القلم مکسور. القلم مکسور. یہ دیکھیں یہ قلم کو کچھ ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کا بیان کر رہا ہے القلم مکسور. قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. مکسور کوئی چیز ٹوٹی ہو تو اسے کہتے ہیں مکسور. ٹھیک ہے، القلم مکسور. الکمپیوٹر مکسور. الحاسب مکسور. اسی طرح بہت سارے الفاظ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب نام مؤنث لگائیں گے مثال کے طور پہ الساعۃ، الساعۃ، تو اس کے لیے آخر میں بھی تانیث کے لیے تا لگے گی. ٹھیک ہے، الساعۃ مکسورۃ. الساعۃ مکسورۃ. اور القلم مکسور. الساعہ گھڑی. ٹھیک ہے، الساعۃ گھڑی، مکسورۃ ٹوٹی ہوئی ہے. الباب مفتوح. الباب مفتوح. اس تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. الباب مفتوح، دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ کھلا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے، الولد جالس. الولد جالس والمدرس واقف. الولد یہاں پہ
تقریباً کافی الفاظ نئے ہیں، تو میں اس سارے جملے کا معنی لکھ دیتا ہوں۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور والمدرس واقف، اور استاد واقف کھڑا ہے، ٹھیک ہے، والمدرس واقف، اور استاد کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جالس واقف، یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، نئے الفاظ میں یہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ جالس واقف، بیٹھا اور کھڑا، ٹھیک ہے۔ لڑکا بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہے، اور استاد کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے مزید اسی کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں۔ ایک لفظ میں دیکھیں الف لام اس میں نہیں ہے، اس میں الف لام ہے اور اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر مبتدا اور خبر قواعد میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، معرفہ و نکرہ وہ بھی پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ صرف ترجمہ اور الفاظ کی درست ادائیگی جو ہے اس طرف آپ توجہ دیں، آگے مزید انشاءاللہ ہم قواعد میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الکتاب جدید، الکتاب جدید، کافی نئے الفاظ ہیں، اس میں آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں، میں یہاں پہ چھوٹا چھوٹا لکھوں گا۔ الکتاب جدید، جدید نیا، ٹھیک ہے۔ والقلم قدیم، قدیم کا کیا مطلب ہے؟ قدیم پرانا، ٹھیک ہے۔ کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ قدیم پرانا، جدید نیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کتاب، الکتاب جدیدتن نہیں آیا، جدیدتن نہیں آیا، کیونکہ عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تذکیر ہے، تانیث نہیں ہے۔ اردو میں کتاب مؤنث ہے، ٹھیک ہے، نئی کتاب، ترجمہ ہم اپنے اردو والا کریں گے، ٹھیک ہے، جو ترجمہ اردو میں درست ہوگا وہی کریں گے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ جدید کا مطلب جو ہے، صرف لفظ جدید اس کا مطلب ہے نیا، ٹھیک ہے۔ اور نئی چیز ہو تو اسے کہیں گے جدیدتن، آخر میں گولتا آئے گی، ٹھیک ہے، جدیدتن۔ اگلا جملہ ہے الحمار صغیر، الحمار صغیر، یہ لفظ گزر چکا ہے، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، گھوڑا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نئے الفاظ کا میں ترجمہ کروں گا، لکھوں گا، اور باقی جو ہیں وہ آپ اسی طرح یاد کریں گے یا پرانے اسباق سے وہ الفاظ آپ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تیسرا لفظ ہے یا تیسرا جملہ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ الکرسی مکسور، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں الکرسی مکسورتن نہیں آیا، کیونکہ عربی میں کرسی جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ المندیل وسخ، المندیل رومال، وسخ یہ نیا لفظ ہے، وسخ کیا ہے؟ المندیل وسخ، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں گندا، ٹھیک ہے، وسخ گندا، ٹھیک ہے۔ گندا یا الف سے لکھتے ہیں غالباً یا ہا سے لکھتے ہیں، گندا، ٹھیک ہے۔ المندیل وسخ، مندیل رومال گندا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 الماء بارد، الماء بارد، تقریباً سارا جملہ نیا ہے، تو میں یہاں پہ جملے کا مکمل ترجمہ کروں گا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح القمر جمیل، القمر جمیل، القمر جمیل، چاند کیا ہے؟ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، آخر میں ہے القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ القمر چاند، جمیل خوبصورت، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے۔ ان تمام الفاظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، سارے الفاظ تقریباً گزر چکے ہیں۔ البیت قریب، گھر قریب ہے، والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، ٹھیک ہے، الحجر ثقیل، حجر لفظ گزر چکا ہے، ثقیل
کیا مطلب ہے؟ الحجر ثقیل، یہ اپنے پاس لکھ لیں آپ، الحجر ثقیل وزنی، ثقیل کوئی بھی چیز وزنی ہو اسے کہتے ہیں ثقیل، الحجر ثقیل پتھر وزنی ہے، والورق خفیف، یہ لفظ ہے خفیف، یہاں پہ واضح نہیں ہے، میں لکھ لیتا ہوں خفیف، ٹھیک ہے، والورق خفیف، اور خفیف کا مطلب ہے، اس کے سامنے لکھتا ہوں میں، خفیف ہلکا، ٹھیک ہے، خفیف ہلکا، الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر وزنی ہے، والورق اور کاغذ ورقہ خفیف ہلکا ہے، ٹھیک ہے، اللبن حار، اللبن حار، یہ لفظ جو ہے نیا ہے، اللبن ہم پڑھ چکے ہیں دودھ، ٹھیک ہے، حار جی کسے کہتے ہیں؟ حار گرم، ٹھیک ہے، دودھ گرم ہے، القمیص نظیف، قمیص صاف ہے، قمیص صاف ہے، نظیف صاف ستھرا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، تمارین، یہاں پہ لفظ پہلے آتا تھا تمرین، ابھی آیا ہے تمارین، تمارین کا مطلب کیا ہے؟ مشقیں، ٹھیک ہے، ایکسرسائزز، تمرین مفرد ہے، تمارین جمع ہے، ٹھیک ہے، کافی سارے مشقیں ہیں، دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 اور اسی طرح نیچے باقی بھی ایکسرسائز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا مانگ رہا ہے؟ تمارین مشقیں، نمبر 1 اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ٹھیک ہے، اقرأ پڑھیے، واکتب اور لکھیے، کہاں لکھیں گے؟ اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، مع ضبط اواخر الکلمات، ہر لفظ کے آخر میں جو لفظ ہے اس کے اوپر آپ حرکات لگا دیں گے، تشکیل کریں گے اس کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش ڈالیں گے، تو میں صرف پڑھوں گا، آپ ساتھ ساتھ ابھی پڑھ لیں، پھر کاپی میں آپ یہیں پہ ویڈیو آپ سٹاپ کر کے کاپی میں لکھ لیں یا بعد میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت لازمی ہے آپ تمارین جو ہے اپنی کاپی میں لکھیں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے، عربی کو آپ لکھ بھی سکیں، اس کو یاد بھی کر سکیں، اور آپ کا جو مراجعہ ہے وہ بھی ہو، تکرار بھی ہو، ٹھیک ہے، مسجد، مسجد، المسجد، ٹھیک ہے، مسجد، المسجد، الماء، ماء، ٹھیک ہے، الفاظ اس نے آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، بعض کے ساتھ الف پہلے آ رہا ہے، بعض کے ساتھ بعد میں آ رہا ہے، تو آپ توجہ دیں گے کہ جب الف لام کسی لفظ کے ساتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، الف لام کسی لفظ کے شروع میں آ گیا تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور جب الف لام نہ ہو تو آخر میں تنوین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مسجد، المسجد، الماء، ماء، البیت، باب، قلم، القلم، الكلب، كلب، قميص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الفاظ تقریباً سارے الفاظ جو ہیں اس کے معنی گزر چکے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا لکھ بھی سکتے ہیں اپنی کاپی میں تاکہ آپ کا مراجعہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ ایک لفظ ہے الحصان، حصان، ٹھیک ہے، نیچے چلتے ہیں، تدریب رقم 2، ٹھیک ہے، نمبر 2، مشق نمبر 2، اقرأ واکتب، پڑھیے، واکتب، جب بھی واکتب کا لفظ آ جائے لکھیے، کہاں لکھیں گے؟ اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے، المکتب مکسور، یہاں پہ آخری الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، میں پڑھوں گا اس کے بعد آپ ہوم ورک کے طور پہ اس کو بھی کاپی میں لکھیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے، المکتب مکسور، المدرس جدید، القمیص وسخ، اللبن بارد، المسجد مفتوح، الحجر كبير، اللبن بارد، والماء حار، الإمام جالس، والمدرس واقف، القمر بعيد، یہ لفظ نیا ہے، بعید، بعید دور، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، یہاں پہ بعید کا لفظ آیا ہے اور یہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، القمر بعید، چاند دور ہے، المندیل نظیف، المندیل نظیف، تو ان الفاظ کے اپنے معنی پہ بھی غور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تنوین کہاں آئے گی اور صرف ضمہ جو ہے پیش وہ کہاں پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے،
نیچے چلتے ہیں. تدریب رقم 3، ٹھیک ہے. التدریب الثالث، تیسرا مشق جو ہے، ٹھیک ہے. مشق نمبر 3. املأ الفراغ، فراغ خالی جگہ، املأ پر کیجیے، املأ الفراغ پر کیجیے، ٹھیک ہے. یہ کافی استعمال ہوگا اس لیے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں. املأ الفراغ خالی جگہ پر کیجیے. فیما یلی نیچے دیے گئے، بوضع الکلمۃ المناسبہ مناسب الفاظ کو رکھنے سے، لکھنے سے، من الکلمات التالیہ ان الفاظ میں سے، ٹھیک ہے. یہ الفاظ جو ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے نیچے جو خالی جگہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. بڑی معذرت، یہاں پہ جمیل، وسخ، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف، ٹھیک ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ گزر چکے ہیں اور ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. الحجر کیا آئے گا؟ حجر جمیل، وسخ، مفتوح، حار پیچھے گزر چکا ہے. کیا آئے گا یہاں پہ مناسب لفظ کیا ہوگا؟ الحجر. جی سوچئے. الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، ٹھیک ہے. یہ والا لفظ آئے گا. نمبر 2 الباب، یہ کیا لکھیں گے؟ الباب خفیف، مفتوح، وسخ، کیا آئے گا؟ الباب مفتوح، ٹھیک ہے. القمر، جی یہاں پہ تو القمر بعید ہے، یہاں پہ بعید لفظ نہیں ہے. کون سا لفظ آئے گا یہاں پہ؟ القمر پہلے گزر چکا ہے، جمیل، ٹھیک ہے. الورق، جی الورق کاغذ یا ورقہ، کیا ہے؟ الورق خفیف، ٹھیک ہے. المندیل رومال، جی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وسخ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللبن، اوپر دیکھیں آپ، جمیل وسخ، کیا آئے گا؟ اللبن، جی حار، حار، ٹھیک ہے. یہ بھی حل ہو گیا. التدریب الثالث. نیچے چلتے ہیں جی. التدریب الرابع. اب یہ الفاظ ہم خود پر کریں گے، یہ جملے اوپر الفاظ نہیں دیے گئے. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ تدریب الرابع املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ. یہاں پہ مناسب الفاظ ہم خود ڈالیں گے. کیا آئے گا؟ نظیف، جی نظیف. سوچیے آپ کیا لفظ آئے گا؟ ہزاروں الفاظ ہیں، جی آپ کے ذہن میں جو بھی ہو آپ وہ لکھیں. میں یہاں پہ لکھوں گا المکتب، جی دوبارہ لکھتے ہیں المکتب، ٹھیک ہے. ابھی ذرا جلدی سے ہم اس کو حل کریں گے. مکسور کیا آئے گا؟ اوپر جو پڑا ہے اسی میں سے ایک لے لیتے ہیں. القلم، القلم مکسور، ٹھیک ہے. بارد، بارد کون سا لفظ آئے گا؟ بارد. اللبن بارد. اور قریب، ٹھیک ہے. المسجد قریب. بعید کیا آئے گا؟ بعید. المستشفى بعید. یا جو لفظ آپ نے پڑھے ہیں اوپر کیا لفظ آئے گا؟ جی کوئی سوچیں آپ. بعید. القمر ہم نے پڑھا تھا بعید، چاند دور ہے. واقف، واقف کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. المدرس یہ پڑھا تھا ہم نے، واقف. جالس بیٹھا ہوا ہے، کون؟ جی ہم لکھتے ہیں الطالب، ٹھیک ہے. طالب علم بیٹھا ہوا ہے. کبیر، جی بڑا ہے، کیا آئے گا؟ کبیر. کوئی بھی آپ لفظ لکھیں. الولد کبیر، المسجد کبیر، القلم کبیر، ٹھیک ہے. تو ہم لکھ لیتے ہیں البیت، البیت کبیر، گھر بڑا ہے. قدیم کیا مطلب ہے؟ پرانا، پرانا ہے. کیا پرانا ہے؟ جی کوئی ایک لفظ لگائیں آپ، سوچیں کیا آئے گا؟ قدیم، جی قدیم. جی میرے ذہن میں اس وقت کیا آ رہا ہے، میں کیا لکھوں؟ الکرسی، ٹھیک ہے. کرسی پرانی ہے یہاں پہ. قدیم کیونکہ عربی مذکر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جدید کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ جدید. الحاسب کمپیوٹر، ٹھیک ہے. الحاسب یا الحاسوب دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. الحاسوب یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں. تیسرا لفظ یہ لفظ بھی مشہور ہے، آپ ہم جو لفظ الکمپیوٹر، الکمپیوٹر، ٹھیک ہے. الکمپیوٹر جدید یا الحاسب جدید یا الحاسوب جدید، ٹھیک ہے. یہ سارے آپ لکھیں گے اپنے پاس، کاپی میں لکھیں گے، اس کا مراجعہ کریں گے، ریویژن، ٹھیک ہے.
تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں اور ان کا استعمال بھی جملے میں کریں گے. الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. ٹھیک ہے، یہ الفاظ انتہائی ضروری ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا الکلمات الجدیدہ، آپ کاپی کے آخر میں ڈکشنری بنا لیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے الفاظ اس میں آپ لکھیں گے. میں ایک بار پڑھوں گا، ان کے معنی گزر چکے ہیں، اس کے سامنے آپ معنی بھی لکھیں. میں ابھی بھی معنی کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو کاپی کے آخر میں آپ اپنے لیے خاص ڈکشنری کہ آپ کتنے نئے الفاظ سیکھ چکے ہیں. یہ اسی الدرس الثالث جو ہے تیسرے سبق میں نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف ستھرا. ٹھیک ہے، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل وزنی، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا، جالس بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، کھڑا اور بیٹھا، یہ نئے الفاظ ہیں، انتہائی ضروری ہیں یہ. آگے چلتے ہیں. مزید سبق جو ہے تقریباً 3-4 صفحے اور رہتے ہیں، لمبا سبق ہے، ہم آج ختم کریں گے اس سبق کو انشاءاللہ. نجم، النجم وہی ہے، نجم نکرہ، النجم معرفہ. تو آپ لفظ دیکھیں الف لام لگنے کے ساتھ آخر میں جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نجمن کوئی بھی نام ہم لیں عربی میں تو اس کے شروع آخر میں جو ہے وہ تنوین لگائیں گے. تنوین کون سی؟ 2 پیش والی، ضمتین. ٹھیک ہے، نجمن. اور جب الف لام لگائیں گے تو ضمتین جو ہے وہ ایک ضمہ میں تبدیل ہو جائے گا، ایک پیش میں. ٹھیک ہے، رجل. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں رجل، الرجل، دیک الدیک، طالب الطالب. تمام الفاظ گزر چکے ہیں. رجل آدمی اور دیکن مرغا. ٹھیک ہے، دجاجتن مرغی اور دیکن مرغا. ٹھیک ہے، آگے مزید الفاظ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی نیا لفظ ہو اس کا ترجمہ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ پریکٹس بھی کریں گے. النجم بعید، النجم بعید دونوں الفاظ گزر چکے ہیں. الرجل واقف آدمی کھڑا ہے. السکر حلو، یہ لفظ نیا لگ رہا ہے مجھے، السکر حلو. ٹھیک ہے، اسے لکھتے ہیں، اس کے معنی چینی میٹھی ہے. ٹھیک ہے، چینی میٹھی ہے. السکر حلو، چینی میٹھی ہے. یہاں پہ لفظی مطلب ہے چینی میٹھا ہے، حلو. تو چینی میٹھی ہے کیونکہ مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہے، اور عربی میں جو ہے وہ مذکر ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل، الدیک جمیل، دیک پڑھ چکے ہیں ہم. مرغا جمیل خوبصورت ہے. الدفتر جدید، جی یہ لفظ جو ہے الدفتر یہ نیا ہے، اسے آپ لکھ لیں اپنے پاس. الدفتر کاپی. ٹھیک ہے، الدفتر کاپی. جدید نیا، یہ لفظ گزر چکا ہے، کاپی نئی ہے. ٹھیک ہے، الدفتر نوٹ بک نیا ہے. ٹھیک ہے، التاجر غنی، التاجر غنی لفظ نیا ہے، غنی مالدار، مالدار. ٹھیک ہے، التاجر غنی، تاجر مالدار ہے. الدکان مفتوح، ٹھیک ہے، یہ اردو کا لفظ ہے دکان. ٹھیک ہے، مفتوح کھلا ہے یا دکان کھلی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں مذکر یا مؤنث کا صیغہ ہے اس کے مطابق استعمال کریں گے. الولد فقیر، ولد لڑکا، فقیر غریب، فقیر. ٹھیک ہے، اردو کا لفظ ہے. التفاح لذیذ، یہ دونوں الفاظ نئے لگ رہے ہیں. التفاح، تفاح کہتے ہیں سیب کو. ٹھیک ہے، سیب. لذیذ میٹھا، لذیذ میٹھا. ٹھیک ہے، التفاح لذیذ میٹھا، سیب میٹھا ہے. الطبیب طویل والمریض قصیر. ٹھیک ہے، الطبیب طویل ڈاکٹر لمبا ہے. نئے الفاظ ہیں یہ بھی لکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر لمبا ہے. ٹھیک ہے، اب جملہ ہے ہم ترجمہ کریں گے، لیکن ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر کی لمبائی بیان کرنے کی، لیکن مؤلف نے لکھا ہے ڈاکٹر لمبا ہے. ٹھیک ہے، والمریض قصیر، اور واو آیا ہوا ہے، اور مریض بیمار جو ہے، بیمار. قصیر چھوٹا ہے، چھوٹے قد والا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا ہے. ڈاکٹر لمبا ہے
اور بیمار چھوٹا ہے. یہاں پہ قصیر آیا ہے, چھوٹے قد بیان کر رہا ہے اس کا. ویسے چھوٹا صغیر بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, صغیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ قد کی بات ہو رہی ہے اس لیے چھوٹے قد والا ہے. ایسے نہیں لکھ سکتے, ہم لکھیں گے چھوٹا ہے. تمارین کی طرف آتے ہیں. تمارین مشقیں, ٹھیک ہے. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اقرأ پڑھیے, واکتب لکھیے, مع ضبط اواخر الکلمات الفاظ کے آخر میں جو ہے ان کو ضبط کہتے ہیں, تشکیل کرنا, حرکتیں لگانا, ٹھیک ہے. ضبط اواخر الکلمات یہاں پہ ہے, نیا لفظ ہے, اسے بھی آپ لکھ لیں. ضبط کہتے ہیں حرکتیں لگانا, زبر زیر پیش لگانا, ٹھیک ہے. میں پڑھوں گا, آپ پھر کاپی میں لکھ لیں اور ساتھ تشکیل بھی لگائیں. الباب, التاجر, النجم, القمر, الديك, الماء, السرير, البيت, المسجد, الرجل, السكر چینی, الورق, ٹھیک ہے. یہاں پہ سب کے آخر میں پیش آئے گی, ٹھیک ہے. تدریب الثانی, التدریب الثانی, املا الفراغ, خالی جگہ پر کیجیے. فیما یلی, نیچے درج ذیل, فیما یلی درج ذیل, ٹھیک ہے. بوضع کلمۃ مناسبہ, مناسب الفاظ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہاں پہ جلدی جلدی لکھتے ہیں. غنی مالدار, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں یا صفت لگا سکتے ہیں. التاجر غنی, عبداللہ غنی, محمد غنی, لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ہم اسی لگا دیتے ہیں. التاجر غنی, ٹھیک ہے. حلو میٹھا ہے, کیا اوپر کیا گزرا تھا, السکر, ٹھیک ہے. حلو میٹھا ہے یا چینی میٹھی ہے, ٹھیک ہے. مریض کون مریض ہے, کیا لکھیں گے, الولد مریض, لڑکا بیمار ہے. لذیذ کیا مطلب, لذیذ میٹھا, کیا میٹھا ہے, حلو یہ مٹھائی والا, چینی والا میٹھا, اور لذیذ کیا کہتے ہیں, جو چیز اچھی پکی ہو, جس کا ذائقہ اچھا ہو, وہ نمکین بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ چیز نمکین بھی ہو سکتی ہے اور وہ میٹھی بھی ہو سکتی ہے. وہ نہ میٹھی نہ نمکین, لیکن ذائقہ اس کا اچھا ہو تو اسے لذیذ کہیں گے, ٹھیک ہے. ابھی الادام لذیذ, سالن میٹھا ہے, ٹھیک ہے, یا سالن ذائقہ دار ہے, لذیذ ذائقہ دار چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم مناسب لفظ لکھیں گے, یہ الادام لکھ دیتے ہیں, الادام لذیذ, ٹھیک ہے. اور بھی کافی الفاظ آ سکتے ہیں. سالن ذائقہ دار ہے, لذیذ. طویل قصیر, دونوں الفاظ استعمال کیے اس نے. الطبیب طویل استعمال کیا تھا. ہم لکھیں گے العم, عم کہتے ہیں چچا کو, العم طویل, یا جی ٹھیک ہے کوئی بھی لفظ لگا دیں. الولد لڑکا, قصیر چھوٹے قد والا ہے, صغیر چھوٹا لیکن قصیر چھوٹے قد والا, ٹھیک ہے. الولد قصیر, لڑکا چھوٹا ہے. یہ بھی آپ لکھ لیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی, آسان ہے انشاءاللہ. التدریب الثالث, مشق نمبر 3, اختر کلمۃ مناسبۃ, اختر اختیار کیجیے, اختر اختیار کیجیے, ٹھیک ہے. کلمۃ من القائمۃ با, با سے ایک لفظ آپ دیکھیں گے, تناسب الکلمہ جو مناسب ہو اس لفظ کے, التی فی القائمۃ الف, جو الف میں اس کے سامنے مناسب ہو, ٹھیک ہے. تو لگاتے ہیں ابھی. الطالب, الطالب کیا آئے گا جی, ان میں دیکھیں آپ, الطالب جی سب سے مناسب لفظ جو ہے وہ ہے, کیا ہے جی, سوچیں آپ جی, مریضون, ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے الدکان, کیا آئے گا, لذیذ مکسور جی, ثقیل مفتوح حار, کہاں آئے گا جی, مفتوح, دکان کھلی ہے. التفاح لذیذ مکسور ثقیل حار, کیا آئے گا, حار نہیں, غلط آئے گا, لذیذ, ٹھیک ہے, ذائقہ دار ہے. الماء پانی, مکسور نہیں, ثقیل نہیں, حار جی, گرم ہے, پانی گرم ہے. الحجر مکسور, پتھر ٹوٹا ہوا ہے. ثقیل وزنی ہے, مناسب کون سا ہے, دو الفاظ رہتے ہیں, مناسب یہ زیادہ ہے, ثقیل وزنی ہے. اور آخری لفظ ہے القلم, لفظ یہاں پہ ایک ہی رہتا ہے, القلم مکسور, قلم ٹوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
چلتے ہیں نیچے. الکلمات الجدیدہ، یہ سب سے اہم آپ کا ذخیرہ الفاظ بنانے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈکشنری میں آپ لکھیں. الکلمات الجدیدہ: حلو میٹھا، مریض بیمار، الدکان دکان، ٹھیک ہے. غنی الدکان، یہاں پہ عموماً عرب ممالک میں جو نیا لفظ استعمال کرتے ہیں بقالہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، البقالۃ، لیکن اصل عربی میں جو ہے الدکان ہے، ٹھیک ہے، فصحی میں. غنی مالدار، طویل لمبا، فقیر غریب فقیر، قصیر چھوٹے قد والا. التفاح التفاح سیب، یہاں پہ قصیر اگر انسان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، محمد قصیر، الوالد قصیر، تو قد استعمال ہوگا. لیکن جب کسی غیر جاندار کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہاں پہ اس کے سائز کی بات ہوگی. جیسے الطریق قصیر، یا القلم، یا العصا، کیا کہتے ہیں، العصا ڈنڈا، ٹھیک ہے. قصیر چھوٹا، یعنی اس کی سائز کی بات ہوگی یہاں پہ. آگے چلتے ہیں. الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، یہ کافی ایک اچھا سبق ہے، کافی معلوماتی سبق ہے، تو اس کو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آج الدرس الثالث سے فراغت ہے، اسے مکمل پڑھیں گے کیونکہ ہم جو شیڈول ہے ٹائم ٹیبل